السلام علیکم 8 کلاس۔ آج ہمارا اردو کا 11واں لیکچر ہے جس میں ہم اپنا سبق شہری دفاع پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ایک بچے کی کہانی ہے کہ اس کے بابا اس کو فون پر بتاتے ہیں کہ میں آج گھر پر نہیں آؤں گا کیونکہ ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہے، اور ایمرجنسی کی وجہ یہ ہے کہ شہر کی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے۔ بچہ اپنی مدر سے پوچھتا ہے کہ آخر کون لوگ ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں، تو اس کی امی جان اسے بتاتی ہیں کہ یہ لوگ ملک اور قوم کے دشمن ہوتے ہیں۔ اگلے روز اس کے بابا اسے بتاتے ہیں کہ وہ رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کر رہے تھے، اور وہ اپنے بابا جان سے پوچھتا ہے کہ میں کس طرح سے ایسے لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں۔ تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ تم شہری دفاع کے ادارے سے یہ ٹریننگ حاصل کر کے تم ایسے لوگوں کی مدد کر سکتے ہو، جو کہ جس کا نام ہے ابتدائی طبی امداد کا کورس۔ آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے۔ ہنگامی حالت یعنی ایسی سچویشن یا ایسی حالت جس میں کہ افراتفری پھیلنے کا خدشہ ہو، جان کا خطرہ ہو۔ تو اگر آپ کسی عمارت میں ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے عمارت بناتے وقت اور عمارتوں کی تعمیر میں ایسی صورت میں کہ ہمیں وہاں سے جلد از جلد نکلنا ہو، فوری طور پر باہر جانے کا راستہ جو ہے وہ مقرر ہونا لازمی ہے۔ ان سے عام لوگوں کی آگاہی اشد ضروری ہے۔ آگاہی یعنی جاننا، اور اشد یعنی بہت، یعنی جو لوگ اس عمارت میں گئے ہیں، پہلی مرتبہ بھی چاہے گئے ہوں یا وہاں پر کام کرتے ہوں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اس کا فوری طور پر نکلنے کا راستہ کہاں پر موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اگر کسی مال میں گئے ہوں یا کسی دفتر میں گئے ہوں تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے ایمرجنسی ایگزٹ۔ آگ کو بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بہت ضروری ہے۔ آلات، آلہ کی جمع یعنی اوزار، یعنی آگ کو بجھانے کے لیے خدا نخواستہ اگر آگ لگ جائے اور اسے ہم نے ختم کرنا ہو، بند کرنا ہو، تو اس کے لیے جو ضروری سامان ہوتا ہے وہ بھی بہت وہاں پہ موجود ہونا ضروری ہے۔ زخمیوں کو تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو، مشکل یعنی خدا نخواستہ اگر کسی عمارت میں آگ لگ جائے تو اس صورت میں فوری طور پر باہر نکلنے کا راستہ، آگ بجھانے کے آلات ہونے چاہیے، اور ایسی صورت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو فوری طور پر ہمیں باہر تازہ ہوا میں لانا ہے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ اور جو لوگ دھوئیں کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں تو انہیں فوراً جو ہے ان کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دیں، یعنی اگر انہوں نے ٹائٹ کپڑے پہن رکھے ہیں جیسے پینٹ شرٹ وغیرہ، یا کچھ ایسا لباس جو کہ ان کے جسم کے ساتھ چپکا جا رہا ہے، تو اسے کم کر دیں، اسے کھول دیں اس کے بٹن وغیرہ، اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دینے چاہیے۔ حادثے میں بعض دفعہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اگر بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کپڑے سے ایک تکونی یعنی 3 کونوں والی، 3 کارنرز والی پٹی بنا کر بازو کے گلے میں حمائل کر دینا چاہیے۔ حمائل کر دینا یعنی ڈال دینا، گلے میں ڈال دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کھچیاں یعنی لکڑی کے باریک اور چھوٹی ٹکڑے، تختیاں ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اطراف میں رکھ کر اوپر پٹیاں لپیٹ دی جائیں تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو سہارا مل جائے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، خدا نخواستہ اگر کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہو تو آج کل تو وہ بڑی جدید سی سرجیکل پٹی ملتی ہے جس میں انہوں نے بازو ڈالا ہوتا ہے، اور وہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ گردن میں باندھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر فوری ابتدائی سڑک پر جیسے فوری طبی امداد کے طور پر آپ اسے کسی کپڑے سے، رومال سے اس کی تکونی پٹی بنائیں اور لکڑی کی چھوٹی چھوٹی پٹیوں کے ٹکڑوں کے ساتھ اس کو سپورٹ دیں تاکہ زخم یا جو ٹوٹی ہوئی ہڈی ہے وہ بڑھ نہ جائے، مزید نہ ٹوٹ جائے۔ اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہو تو کپڑے کی گدیاں ٹھنڈے پانی میں بھگو کر، اور اگر کسی جسم کے کسی جگہ سے خون نکل رہا ہو تو آپ نے کپڑے کو فولڈ کر کے اس کا چھوٹا چھوٹا سا کشن یعنی گدیاں چھوٹا یعنی اسے فولڈ کر لینا ہے، اس کے 3-4 تہیں بنا لینی ہے جس سے وہ نرم ہو جائے گا، تو اسے پانی میں بھگو کر زخموں کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ خون کا بہاؤ کم ہو جائے یا وہ خون بہنا بند ہو جائے۔ اگر کسی کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے
چہروں کو ڈھانپ لیں. یعنی خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا انسان جس کے کپڑوں کو آگ لگی ہو تو سب سے پہلے اسے کیا کرنا ہے کہ اسے اپنے چہرے کو کور کرنا ہے, چہرے کو چھپا لینا ہے اپنے ہاتھوں سے یا کسی چیز سے, تاکہ اس کے چہرے تک وہ آگ کا شعلہ نہ جائے اور اس کی جلن نہ وہاں تک پہنچے. اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے. لوٹنا یعنی بار بار کروٹ لینا, تاکہ وہ جو ہے وہ اس کو آکسیجن نہ ملے اس کپڑوں کو, اور وہ آگ جو ہے وہ بند ہو جائے. اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل, رضائی, کھیس, دری یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دے اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے. یعنی اگر اس کے پاس کوئی ہے, اگر آپ اسے دیکھ رہے ہیں یا کوئی پاس اس کے گزر رہا ہے, یعنی اگر وہ اکیلا نہیں ہے تو دوسرے شخص کو یہ چاہیے کہ اس کے جسم پر جلدی سے کوئی موٹا کپڑا جیسے کمبل وغیرہ ڈال دے اور اسے کہے کہ وہ زمین پر لوٹے, یعنی بار بار زمین پر کروٹیں بدلے. آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے, ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک جائے گی. بھڑک جانا یعنی تیزی سے جلنا شروع کر دینا. یعنی اگر خدا نخواستہ کسی کے کپڑوں کو آگ لگی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دوڑے, وہ زمین پر لوٹے, اور دوسرا اگر کوئی اس کے پاس ہے تو اسے چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی موٹا کپڑا ڈال دے. حامد نے پوچھا, ابا جان اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو اس کو ابتدائی طبی امداد کس طرح دی جائے؟ اب 2 جگہ تو انہوں نے بتا دی ہیں پہلے کہ خدا نخواستہ اگر کسی عمارت کے اندر ہے تو کیسے اس کا کرنا ہے, کہ سب سے پہلے ہنگامی راستے ہمیں پتہ ہونا چاہیے, آگ بجھانے والے آلات ہونے چاہیے, اور زخمیوں کو فٹافٹ باہر لائیں کھلی ہوا میں. اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو لکڑی کی چھوٹی چھوٹی تختیاں بنا کر اور تکونی پٹی سے لپیٹیں. اگر خون بہہ رہا ہو تو کپڑے کی گدیوں کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر اس پر لگائیں. آگ لگ جائے تو یا تو زمین پر لوٹیں یا پھر اگر کوئی پاس ہے تو اس پر کمبل اور موٹا کپڑا ڈال دیں. اب حامد جو ہے وہ پانی میں ڈوبنے والے شخص کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو اس کے ابا جان نے بتایا کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو سب سے پہلے اس شخص کو الٹا لٹا کر اس کے جسم سے پانی نکالا جائے. یعنی اگر کوئی اسے پہلے سب سے پہلے پانی سے باہر نکال کر کسی نہر میں یا دریا میں یا پونڈ میں گر گیا ہے, وہ پہلے سے اسے باہر نکالا جائے اس سے, اور پھر اسے الٹا لٹا کر اس کے پیچھے پیٹھ پر جلدی زور زور سے اچھی طرح دبایا جائے تاکہ اس کے منہ سے پانی نکل جائے. اس کے بعد اسے سیدھا لٹا کر مصنوعی طریقے سے اس کی سانس بحال کی جائے. مصنوعی طریقہ یعنی جو قدرتی نہ ہو. آپ نے اکثر ڈرامہ وغیرہ میں یا فلم وغیرہ میں ٹی وی پر دیکھا ہوگا, اور ایسی شوز بھی آتے ہیں, آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں فرسٹ ایڈ کے جو ہے وہ, اس میں بھی اس نے گائیڈ لائنز دی ہوتی ہیں, تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کا سانس بحال کر سکتے ہیں. پھر اب وہ پوچھ رہا ہے سانپ کے بارے میں. اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو جہاں سانپ نے کاٹا ہے اس جگہ سے 4-5 انچ اوپر جس طرف سے خون آ رہا ہے رسی یا کپڑے وغیرہ کو کس کر باندھے. کس کر یعنی زور سے, یعنی اس قدر زور سے خدا نخواستہ فرض کریں ٹانگ پر کاٹا ہے تو اس سے اوپر تھوڑا سا 4-5 انچ جگہ پر کپڑے یا رسی سے اتنی زور سے باندھنا ہے کہ خون نہ گردش کر سکے. سانپ کے زہر کو فوراً کسی بلیڈ وغیرہ سے کھرچ کر نکال دیں. کھرچ کرنا یعنی رگڑ کر نکال دینا. متاثرہ جگہ وہ جگہ یعنی جس جگہ پر سانپ نے ڈسا ہے صابن اور پانی سے دھوئیں اور مریض کو وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہسپتال لے جائیں. حامد ابا جان کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا. دلچسپی یعنی انہماک سے یا پوری توجہ سے یہ سب بات وہ سن رہا تھا. ابا جان نے گفتگو ختم کی, گفتگو یعنی بات چیت مکمل کی, تو انہوں نے بتایا کہ ابا جان ابتدائی طبی امداد دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے. یعنی جب حامد نے یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ خدا نخواستہ ان سب سچویشنز میں سے کوئی سچویشن ہو تو مجھے کس طرح سے کام کرنا ہے, تو یہ سب اس کو بڑا آسان لگا. اس نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. ابا جان کہنے لگے, ہاں بیٹا, ابتدائی طبی امداد کی کچھ مشقیں کی ہوں اور فرسٹ ایڈ باکس موجود ہو تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے. تو اس کے ابا جان نے کہا کہ اگر آپ نے وہ جو فرسٹ ایڈ والا کورس ہے تھوڑا سا اس کی ایک پریکٹس کی ہو, کچھ ایکسرسائز اس کی ہو, تھوڑا وہ سیکھا ہو, تھوڑی اس کی ٹریننگ لی ہو, اور آپ کے پاس فرسٹ ایڈ باکس ہو تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ایڈ باکس کیا ہوتا ہے. فرسٹ ایڈ باکس ایسا ڈبہ جس میں مرہم پٹی کا سامان, روئی کا پیکٹ, چند ضروری اقسام کی پٹیاں, ٹینچر یہ ایک دوائی کا نام ہے, آیوڈین یہ بھی ایک دوائی کا نام ہے, بورک ایسڈ یہ بھی دوائی کا نام ہے, اور زخم پر لگانے والے مرہم اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات شامل ہیں. فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر میں ہونا چاہیے.
یعنی حامد جب اس کے ابا نے کہا نا کہ فرسٹ ایڈ باکس ہونا چاہیے، تو پھر حامد نے پوچھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس میں چند ایک ضروری سامان جو ہے، جس میں کچھ دوائیاں ہیں، روئی کا پیکٹ ہے اور پٹیاں ہیں اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات ہیں، وہ ہوں تو ایک ڈبے میں، اسے ہم کہتے ہیں فرسٹ ایڈ باکس، اور یہ جو ہے وہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہاں تک ہی تھا۔ امید ہے کہ آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا، اچھے سے اس کے آپ نے الفاظ معنی لرن کر لینے ہیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔